بعض شیعہ علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اہل بیت تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے وضاحت فرما دیں۔ ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح سنی علماء شیعہ کے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں، اسی طرح کے ظاہر ہے کہ ان کے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ دعوے کلیم کر دیتے ہیں، چند ایک سطحی باتیں سن کے تو ایک رائے قائم کر دیتے ہیں۔ میرا پچھلی دفعہ ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث کیوں ہے، اس کے حوالے سے میں نے کچھ ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہیں، اور جس میں اہل تشیع کی طرف سے اعتراض تھا کہ مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں تو حضرت ابو ہریرہ سے کیوں ہیں۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں تھا۔ میں اس کو ٹیکنیکلی پروف کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے، فی البدی جتنی مجھے باتیں یاد ہیں، ظاہر ہے میں نے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے، جو میرے دماغ میں آئے گی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا۔ پہلے تو میں سیدنا ابو ہریرہ کے والے سے ایک کلیریفیکیشن دے دوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں ان پہ احادیث بیان کرنے کے اعتبار سے سختی کی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے نعوذ باللہ، بلکہ یہ تھی کہ سیدنا عمر کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے، حدیثوں کو سیکنڈ پرائورٹی پہ رکھا جائے، جو میرا آج بھی موقف ہے۔ میں تو کہتا ہوں درس قرآن ہی ہونا چاہیے، ہمارا کبھی درس حدیث نہیں ہوا، درس قرآن ہوتا ہے، اس کے ذیل میں آپ حدیثیں بیان کریں، کیونکہ ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے، حدیث تو ذیل میں بیان ہوگی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی کے ذریعے تبلیغ کرے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19 ہے یہ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ پہ اس حوالے سے سیدنا عمر گرفت کرتے تھے، اور اس کو نیگیٹو سائیڈ کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے۔ دوسرا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں، اور مومنین کی محبت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کر دیں۔ ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، کافرہ تھی، حضرت ابو ہریرہ بار بار شکایت کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے۔ ایک دن کا یا رسول اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، آپ دعا کر دی۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دڑکی لگا دی، میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں گھر پہنچا دروازہ بند، دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے کہا باہر ہی رہ، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کر کے باہر آئی، مجھے لے جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھ لیا، اور وہاں نبی علیہ السلام نے دعا کیا اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال، اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان میں 240 نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ذرا زیادہ ایلیبریٹ ہے، اس میں بغض والا ذکر بھی ہے، اس میں صرف محبت کا ذکر ہے۔ تو اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنے حملے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافضیوں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں۔ باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ بغض اہل بیت رکھنے والے تھے۔ اہل بیت کی شان میں جتنی کریٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثلا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں، یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر یہ ساری حدیثیں آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ چلیں بائی چانس میری ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے، اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، بہرحال یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دیں فرحان صاحب، یہ میرا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے، اور مور دین 70% احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں۔ کل 200 روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں۔ اس میں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چیپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر اب بتا ہی دیتا ہوں، بائی چانس میں نے کھول ہی لیا ہے۔ ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701، اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا، 2 طرق ہیں، 6222 اور 6223، یعنی 6222 اور 6223۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن ارشاد فرمایا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام میرے سپرد کوئی قیادت کریں سوائے غزوہ خیبر کے. ساری رات میں اس امید میں گزاری کہ نبی علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی. تو یہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر، اور کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو بغض اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل سنت کے ہاں ایک وہ جعلی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے، وہ جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر زئی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور ہماری کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں، تاریخ بغداد میں ہے، مشکات میں بھی تحکیم تیسری جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے. جعلی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے، اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی. میرے بعد کسی نے بیان کر دی جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا، اور ابو بکر پہ رشک والی کہ جی وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار ثور کی نیکیاں، ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے، جھوٹی روایت وہ مشہور کی ہوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ میں کوئی بغض اہل بیت نہیں. اچھا، اسی طریقے سے وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن و حسین جو ہے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اس حدیث کی. اور سب سے کریٹیکل حدیث سیدنا حسن و حسین کے بارے میں جو کسی اور صحابی سے نہیں ہے، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اب یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں ہاں یہ دیکھیں کرامت ہے، مل گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ المستدرک للحاکم میں 4777 نمبر حدیث ہے. شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر زئی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے، اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو ابو ہریرہ میں کہاں سے بغض اہل بیت ہوگا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا. دوسرا اینگل یہ ہے کہ آل امیہ کے خلاف اعلان حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں حضرت ابو ہریرہ شامل تھے. جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی حضرت ابو ہریرہ نے ان کی مخالفت کی. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ لیں، سب زیادہ مخالفت کرنے والے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی، اور بنو امیہ کی طرف انہوں نے کنایا کیا. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے اس وقت. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. پھر المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے، آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آ کے بیٹھ جائیں گے، یعنی ان کے حکمران، میری وفات کے بعد. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. یار جو بنو امیہ کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے جی، ہر موقع پہ وہ آل امیہ کی مخالفت کرتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینے کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا حضرت معاویہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ کو. تو انہوں نے جب جمعے کی نماز پڑھائی
تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھی جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے. تو بعد میں آ کے پھر لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علی بن ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا، ابو ہریرہ نے آج وہ تلاوت کی ہیں صورتیں. تو مروان نے بلا کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تم نے وہ علی والی صورتیں، انہوں نے کہا علی والی نہیں ہے، وہ نبی والی ہیں. علی جو کچھ کوفے میں جمعے کی نماز کی صورتیں پڑھاتے تھے وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی. تو ایک پورا چیپٹر ہے. حضرت ابو ہریرہ کا یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے. ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہیں وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں، تو لوگوں میں ظاہر دراڑیں تو بڑھے گی. ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ وہ دراڑیں فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ پہ بالکل جھوٹا الزام ہے، میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا.